بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، ایسے میں وہ جائے نماز پر بیٹھی تہجد پڑھ رہی تھی۔ سلام پھیر کر اس نے ایک نظر جہازی سائز بیڈ پر پھیل کر سوئی دنیا اور مافیا سے بے خبر علی کی طرف نگاہ ڈالی اور افسوس سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ پھر ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعائیں کرنے لگی کہ یا اللہ اسے ہدایت دے، تو یہ خود سے اتنا غافل کیوں ہے؟ نہ اسے نماز کی فکر ہوتی ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کی، اور اس کے لیے دل ہی دل میں بہت سی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اسی وقت علی نے کروٹ بدلی اور اس سے محسوس ہوا کہ حجاب بستر پر موجود نہیں ہے۔ وہ بے ساختہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں تو ہمیشہ کی طرح وہ جائے نماز پر بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی۔ ایک تنزیہ سے مسکراہٹ نے علی کے چہرے کا احاطہ کیا۔ وہ وہیں بیٹھ کر اسے دیکھنے لگ گیا۔ جب بھی وہ یوں دعائیں کرتی تھی اور نماز پڑھتی تھی تو علی کو بہت ہی عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ صرف اور صرف دکھاوا کرتی ہے اور اصل میں وہ کچھ اور ہی ہے۔ اس نے کبھی بھی حجاب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی، ہمیشہ اسے بہروپیہ ہی سمجھا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس نے اس کے پیسے اور جائیداد کی وجہ سے ہی اس سے شادی کی ہے۔ علی پر تو ہر لڑکی مرتی تھی۔ بزنس ورلڈ میں اس کا ایک الگ ہی نام تھا اور اسے سب پر بہت غرور بھی تھا کہ اس نے اتنی کم عمری میں اتنا بڑا نام بنا لیا ہے۔ پڑھائی میں اسے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اسی لیے اس نے انٹر کے بعد ہی پڑھائی کرنا چھوڑ دی تھی۔ حالانکہ اس کے پاپا چاہتے تھے کہ وہ ایک ڈاکٹر بنے اور اچھا پڑھے لکھے، لیکن اسے پڑھائی سے زیادہ دوسری چیزوں میں دلچسپی تھی۔ وہ کافی کم عمری میں ہی اپنے پاپا کے آفس جاتا تھا اور وہاں جا کر کاروبار میں اسے بہت دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ کاروباری معاملات کو سمجھنے میں اسے زیادہ وقت نہیں لگا، اسی لیے جیسے ہی وہ انٹر میں پہنچا تو اس نے اپنے پاپا سے ضد کی کہ میں انٹر کے پیپرز دیتے ہی فوراً سے آفس باقاعدہ طور پر جوائن کر لوں گا، لیکن اس کے پاپا اس حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، پھر انہوں نے سوچا کہ شاید اسے وقتی طور پر شوق چڑھ گیا ہو۔ جب تک یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہوتا تب تک اسے جانے دیتا ہوں، اور پھر وہ اسے اپنے ساتھ آفس میں لے آئے۔ لیکن اس کی ذہانت دیکھ کر وہ خود بھی دنگ رہ گئے تھے۔ ایسے پیچیدہ معاملات جنہیں وہ خود بھی سالو نہیں کر پاتے تھے، وہ منٹوں میں حل کر کے سب کی نظروں میں آنے لگ گیا۔ بزنس میں کافی بہتری محسوس ہونا شروع ہوئی تو اس کے پاپا نے اسے مستقل وہیں پر رہنے دیا، لیکن ساتھ ہی اس سے کہا کہ تم اپنی پڑھائی پر بھی دھیان دو گے۔ اگر تم نے پڑھائی نہ کی تو میں تمہیں آفس آنے سے منع کر دوں گا۔ وہ نئے پروجیکٹس لاتا اور نئے آئیڈیاز بھی لاتا تھا، لیکن اپنے پاپا سے کیا وعدہ بھول چکا تھا۔ جب یونیورسٹی میں ایڈمیشن سٹارٹ ہوئے تو اس کے پاپا نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے بھی فارم لے لیا ہے، اب تم جلد سے جلد یونیورسٹی جوائن کر لو۔ تم نے جتنا آفس میں کام کرنا تھا کر لیا، اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اس بزنس کو سنبھالنا، یہ سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں پڑھائی نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر اس کے پاپا زبردستی کرنے لگے۔ بالآخر اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے ہی لیا، مگر وہ نہ وہاں جاتا تھا اور نہ ہی پڑھائی میں کوئی دلچسپی لیتا تھا۔ اسی لیے ایک سیمسٹر کے بعد ہی اس نے یونیورسٹی ہی چھوڑ دی، مکمل طور پر بزنس کو سمجھنا شروع کر دیا۔ اس کی ماں ہمیشہ اسے کہتی کہ وہ اپنے بزنس کو اتنے اچھے سے سنبھال رہا ہے تو پھر آپ اس پر پڑھائی کے لیے زور کیوں دے رہے ہیں؟ جو چیز اسے اچھی لگتی ہے اسے وہی کرنے دیں۔ علی کی ماں ہمیشہ علی کا ہی ساتھ دیتی تھیں۔ انہیں اپنے اکلوتے بیٹے پر بہت زیادہ فخر تھا۔ ہر کوئی ان کے سامنے ان کے بیٹے کی تعریفیں کرتا کہ اتنی کم عمری میں اس نے اپنا ایک الگ نام بنا لیا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد اس نے ایک اپنی کمپنی شروع کی، اپنے کام میں بہت ہی ماہر ہو گیا تھا اور حد سے زیادہ پاگل بھی تھا۔ کام کو لے کر وہ کسی طرح کی کوتاہی برداشت نہیں کرتا تھا۔
دیکھتے ہی دیکھتے اس کی کمپنی ایک بڑی اور مشہور کمپنی بن گئی۔ لوگ اس سے جلنے لگ گئے اور بہت سے لوگ اس کے دشمن بھی بن گئے، اور وہیں پر دوسری طرف بہت سے لوگ اسے حد سے زیادہ پسند بھی کرنے لگے۔ اس کے آفس میں کام کرنے والی بہت سی لڑکیاں اس پر جان چھڑکتی تھیں، لیکن وہ لڑکیوں سے دور ہی رہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ لڑکیوں پر دھیان دے گا تو برباد ہو جائے گا۔ یہ اس کی اپنی ایک لاجک تھی، جس پر اس کے دوست اکثر ہی اس پر ہنستے اور کہتے کہ تم کس طرح کی باتیں کرتے ہو، ایک نہ ایک دن تمہیں شادی تو کرنی ہی پڑے گی نا۔ وہ آگے سے کہتا، میں ایک الٹرا ماڈرن لڑکی سے شادی کروں گا جو سمجھدار بھی ہوگی اور بزنس کی دنیا میں اپنا نام بنانا جانتی ہو، کہ جس کی وجہ سے میرے بزنس کو فائدہ ہوگا۔ وہ ہمیشہ بس بزنس کے بارے میں ہی سوچتا تھا۔ اپنے کام کے دوران وہ بہت سی ایسی عورتوں سے بھی ملا تھا جو بزنس سنبھالنا جانتی تھیں اور اپنی ایک الگ پہچان بنا رہی تھیں۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کی بیوی بھی ایسی ہی ہو جو اس کے ساتھ چلے تو ایک دنیا پلٹ کر انہیں دیکھے، لیکن وہ اس بات سے بالکل بھی واقف نہیں تھا کہ اس کی شادی کے بارے میں اس کے پاپا کیا سوچ کر بیٹھے ہیں، اور وہ اس بار اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتے تھے۔ وہ کچھ دن کے لیے ایک بزنس ٹرپ پر ملک سے باہر گیا تو پیچھے اس کے پاپا نے اس کی شادی کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ لے لیا۔ اس کی موم نے بہت بار انہیں منع بھی کیا کہ اس کی مرضی کے خلاف یہ فیصلہ مت کریں، لیکن اس کے پاپا تھے کہ سننے کو تیار نہیں تھے۔ دراصل ان کے ایک بہت پرانے دوست کے گھر سے ایک دن انہیں فون آیا۔ ان کا دوست ان سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ ان کے بچپن کا دوست تھا، لیکن ان کی طرح امیر کبیر نہیں تھا، بلکہ ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتا تھا۔ مگر مسٹر احسان نے کبھی بھی امیری اور غریبی میں فرق نہیں کیا تھا۔ انہیں اپنا یہ دوست بہت زیادہ عزیز تھا، اور اکثر ہی وہ اس سے ملنے کے لیے جاتے رہتے تھے۔ اور اب جب وہ خود فون کر کے بلا رہا تھا تو انہوں نے سوچا کہ ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا۔ وہ بھاگے بھاگے اپنے دوست کے گھر پر آ گئے تو یہ دیکھ کر ان کا دل دکھ سے بھر گیا کہ ان کے دوست کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ وہ تو اپنے بستر سے بھی نہیں اٹھ پا رہا۔ انہوں نے بے ساختہ اس سے شکوہ کیا کہ تم نے مجھے اتنی دیر سے کیوں بلایا؟ پہلے بتا دیا ہوتا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کم سے کم ہم تمہارا علاج تو کرواتے، لیکن تم نے تو مجھے غیر سمجھا اور اب آخری وقت میں بتا رہے ہو۔ ان کی ناراضگی دیکھ کر ان کے دوست نے کہا، دیکھو احسان، میں نے تمہیں یہاں پر کسی اور مقصد سے بلایا۔ میں جانتا ہوں میرے پاس زیادہ دن نہیں رہے ہیں۔ ڈاکٹرز نے مجھے صاف جواب دے دیا ہے، اس بھری دنیا میں صرف تم ہو جس پر میں بھروسہ کر سکتا ہوں۔ میرا کیا ہے، میں آج ہوں کل نہ رہوں، لیکن میری ایک بیٹی ہے، تمہیں اچھے سے پتہ ہے نا، جس سے تم بہت بچپن میں ملے تھے۔ جب میری اور میری بیوی کی طلاق ہوئی تھی تو وہ زیادہ تر اپنی ماں کے پاس ہی رہتی تھی، لیکن اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی اور اس کے بعد بچی میرے پاس رہ رہی ہے۔ میں نے اس کی پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اسے ہر سکھ دینے کی کوشش کی۔ میری بیٹی نے زندگی میں بہت سی مشکلات دیکھی ہیں، اس کا نام حجاب ہے، میرے گھر میں ہی ہے، میں تمہیں سے ملواتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی بیٹی کو آواز دینا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی آئی جس نے اچھے سے اپنے آپ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ مسٹر احسان نے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی تم کیسی ہو؟ میں تمہارے ابا کا دوست ہوں۔ تم جب بہت چھوٹی تھی تب میں نے تمہیں دیکھا تھا، اب تو ماشاءاللہ بہت بڑی ہو چکی ہو۔ ان کی بات سن کر حجاب نے آہستہ سے سر جھکا دیا۔ مسٹر احسان ایک ہی نظر میں پہچان گئے تھے کہ وہ لڑکی بہت ہی اچھی اخلاق کی مالک ہے۔ ان کے دوست نے احسان صاحب سے کہا کہ دیکھو، یہ تمہارے پاس میری امانت ہے، اب یہ تمہارے حوالے ہے اور تمہاری بیٹی ہے، اب تمہیں ہی اس کا دھیان رکھنا ہے۔ مجھے اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری تم پر ہے۔ مجھے ناراض مت کرنا اور اس کا دھیان رکھنا، میں تم پہ بھروسہ کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی ان کی حالت بگڑنے لگی۔ حجاب بھی فوراً سے گھبرا گئی۔ انہوں نے فوراً سے ہاسپٹل کال کی اور ایمبولینس بھجوانے کو کہا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔
جب ایمبولینس آئی اس سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی وہ گزر چکے تھے۔ احسان صاحب اپنے دوست کی جدائی کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، لیکن انہوں نے دل ہی دل میں اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے دوست کی آخری نشانی یعنی اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر اپنے گھر لے کر جائیں گے اور اس کی حفاظت دل و جان سے کریں گے۔ جب جنازہ وغیرہ ہو گیا تو انہوں نے حجاب سے کہا کہ بیٹی اب چلو تیار ہو جاؤ، تو میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ یہ سن کر حجاب فوراً سے پریشان ہو گئی اور کہا کہ انکل میں یہ گھر چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں، یہاں پر ابا کی یادیں ہیں۔ لیکن انہوں نے اسے سمجھایا کہ تمہارے ابا نے تمہیں میری ذمہ داری میں دیا تھا، میں اپنے دوست سے کیا وعدہ بالکل بھی نہیں توڑ سکتا۔ چلو اب تم سامان وغیرہ باندھ لو، میرے گھر میں تمہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ حجاب کو اپنے ساتھ لیے اپنے گھر کی طرف چلے آئے۔ حجاب کبھی بھی اتنی بڑی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی، اسی لیے کافی گھبرا رہی تھی۔ اس نے اپنے ابا سے مسٹر احسان کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، نہ جانے دونوں کی دوستی کیسے ہوئی تھی، لیکن ان دونوں کی دوستی بہت ہی اٹوٹ تھی۔ اس دوستی میں پیسے کا لالچ وغیرہ بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ ایک خلوص بھرا رشتہ تھا۔ وہ جانتی تھی مسٹر احسان بہت زیادہ امیر ہیں اور اسے عجیب بھی لگ رہا تھا کہ اگر ان کے گھر جا کر رہے گی تو سب لوگ اسے لالچی نہ سمجھیں، کیا پتہ ان کے گھر والے اسے قبول کریں یا نہیں۔ بہت سی سوالات اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے، اور ویسے بھی ابھی تو وہ اپنے باپ کی موت کے غم سے بھی نہیں ابری تھی۔ ایک لمبا فاصلہ طے کرنے کے بعد احسان صاحب نے گاڑی ایک بنگلے کے سامنے روکی۔ اس نے نظر اٹھا کر بنگلے کو دیکھا تو وہ بہت ہی خوبصورت تھا، بالکل ویسا جیسے فلموں اور ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے۔ اتنے بڑے گھر میں کیسے رہوں گی؟ وہ ایک بار پھر سے پریشان ہو گئی۔ احسان صاحب اس کے چہرے پر پریشانی کی پرچھائیاں صاف دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ آج سے یہ گھر تمہارا بھی ہے، اسے اپنا گھر سمجھ کر رکھنا۔ تم ہماری مہمان نہیں بلکہ اس گھر کی فرد ہو، اور میرے گھر والے تمہیں پورے دل سے قبول کریں گے۔ آؤ میں تمہیں اپنی بیوی سے ملواتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے ساتھ ہی اندر کی طرف چلے آئے۔ مسز احسان نے جب اپنے شوہر کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی کو آتے دیکھا تو حیرت سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ان کے شوہر نے انہیں بتایا کہ یہ حجاب ہے، میری دوست کی بیٹی۔ میں نے تمہیں میری دوست کے بارے میں بتایا تھا نا، یہ اس کی اکلوتی بیٹی ہے۔ آج اس کی وفات ہو گئی اور وہ ہم دونوں کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے اپنی بیٹی کی ذمہ داری میرے ہاتھ میں دے دی ہے، اسی لیے میں اسے یہاں لایا ہوں۔ اب سے یہ اس گھر کی فرد ہے اور میری بیٹی کی طرح ہی ہے، اسے کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ سب ملازمین کو بھی سمجھا دو اور اس کا کمرہ تیار کرواؤ۔ اپنے شوہر کی بات سن کر مسز احسان فوراً سے حجاب کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، بیٹی آؤ تم یہاں پر بیٹھ جاؤ۔ تمہارے ابا کے بارے میں مجھے میرے شوہر نے بہت کچھ بتا رکھا ہے، میں کبھی تم لوگوں کے گھر نہیں آ سکی، اسی لیے پہلے تم نے مجھے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہاں پر ہم تمہیں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ ان کا لہجہ اتنا نرم تھا کہ حجاب کی ساری پریشانی فوراً سے دور ہو گئی، ورنہ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ تمام لوگ دل کے بہت اچھے ہیں، ورنہ اس نے تو سن رکھا تھا کہ امیر لوگ بہت ہی خڑوس ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کا کمرہ تیار کروا لیا گیا۔ وہ اپنا مختصر سامان لے کر اس کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ کمرہ بہت ہی خوبصورت تھا اور مہنگے سے مہنگا فرنیچر یہاں رکھا ہوا تھا۔ مسٹر احسان چاہتے تھے کہ اسے کسی طرح کی کوئی کمی محسوس نہ ہو اور نہ ہی اسے یہ محسوس ہو کہ وہ اس گھر کا حصہ نہیں ہے۔ اسی لیے انہوں نے سب کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ سب اس سے اچھے سے پیش آئیں گے۔ کئی دن تک تو وہ اس غم میں مبتلا رہی، اپنے باپ کو یاد کرتی اور روتی رہتی۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنا شروع کر دیا تھا، اور تو اس کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کی ماں نے بھی اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا وہ اس سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ کئی بار اس نے کوشش بھی کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔
وہ شادی کر کے آرام سے زندگی گزار رہی تھی. ان کی اور بھی اولادیں تھیں، اسی لیے وہ اسے کیوں یاد رکھتی؟ وہ اکثر ہی کچن میں جا کر ملازمین کے ساتھ کام کروانے لگ جاتی. کبھی کھانا بنا دیتی تو کبھی گھر کی صفائی میں ہاتھ بٹا دیتی. اس طرح اس کا دھیان بٹا رہتا. اب تک اس نے گھر میں صرف 2 ہی لوگوں کو دیکھا تھا، ایک مسٹر احسان اور دوسرا ان کی وائف کو، مگر اس گھر میں ایک تیسرا فرد بھی رہتا تھا. اس بات کا احساس اس ملازمین کے بیچ ہونے والی گفتگو کو سن کر ہوا تھا. اکثر ہی وہ مسٹر احسان کے بیٹے کا ذکر کرتی رہتی. 1-2 بار اس نے ایک ملازمہ سے پوچھا کہ آخر ان کا بیٹا یہاں کیوں نہیں آتا، تو اس نے بتایا کہ وہ کسی کام سے باہر ملک گیا ہوا ہے، کچھ ہی دن میں واپس آ جائے گا، وہ ادھر ہی رہتا ہے. یہ سن کر وہ گھبرا گئی کہ پتہ نہیں جب وہ واپس آئے گا تو اس کو یہاں دیکھ کر کیسا سلوک کرے گا، کیسے قبول کرے گا یا نہیں. وہ ایک لڑکے کے ساتھ وہ اس گھر میں کیسے رہے گی؟ بہت سے سوالات تھے جو اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے. اس نے سنا تھا کہ ایک بہت بڑا بزنس مین بھی ہے. اسے حیرت ہوتی تھی کہ اتنی کم عمری میں وہ اتنا بڑا بزنس مین کیسے بن گیا. اس کے خیال میں تو اس کی عمر میں لڑکے تو صرف پڑھائی وغیرہ ہی کرتے ہیں اور اس کے بعد نوکری تلاش کرتے ہیں. لیکن اس انسان کے بارے میں تو اس نے ہمیشہ ایسی ہی بات سنی تھی جو اسے حیران کر دیتی تھی. اس نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ وہ بہت ہی کھڑوس اور خصیلہ ہے، اپنے ماں باپ کی طرح نرم دل کا مالک تو بالکل بھی نہیں ہے. اس کی سوچ بہت الگ ہے اور وہ صرف اور صرف پیسے کی فکر کرتا ہے، پیسے کے پیچھے ہی بھاگتا ہے. اکثر ہی اپنے بزنس کی وجہ سے باہر ملک جاتا رہتا ہے، وہیں کے کلچر کو پسند کرتا ہے. لڑکیاں اس پر مرتی ہیں، حد سے زیادہ ہینڈسم ہے. کئی بار تو اسے ماڈلنگ کی آفر بھی آ چکی ہے، لیکن وہ اس آفر کو ٹھکرا دیتا ہے. اس کے بارے میں بہت کچھ سن چکی تھی، لیکن جب بھی وہ دیکھتی کہ مسٹر احسان اور مسز احسان آپس میں اپنے بیٹے کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہمیشہ مسٹر احسان کے چہرے پر غصہ ہوتا تھا. انہیں اپنے بیٹے سے بہت سے شکوے تھے، لیکن ان کی وائف ہمیشہ اپنے بیٹے کی طرفداری ہی کرتی تھی. وہ سمجھ گئی تھی کہ پڑھائی چھوڑ دینے کی وجہ سے ہی مسٹر احسان اپنے بیٹے سے ناراض رہتے ہیں، لیکن اس کے نزدیک تو انہیں فخر کرنا چاہیے تھا کہ ان کا بیٹا اتنا زیادہ قابل ہے. تقریباً 1 ہفتے بعد ہی مسز احسان نے گھر کی صفائی وغیرہ کروانا شروع کر دی. انہوں نے حجاب کو بتایا کہ میرا بیٹا واپس آ رہا ہے. جب بھی وہ آتا ہے تو اس کے لیے شاندار کھانے کا اہتمام کرتی ہوں. وہ کھانے پینے کا بہت ہی شوقین ہے اور اسے پارٹیز میں جانے کا بھی بہت شوق ہے، لیکن اس کے پاپا یہ سب پسند نہیں کرتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ وہ بگڑ جائے گا، لیکن میں انہیں سمجھاتی رہتی ہوں کہ اب وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا ہے اور ایک میچور انسان ہے. لیکن وہ میری کوئی بات نہیں سنتے، ہمیشہ اس سے ناراض ہی رہتے ہیں. ان کے چہرے سے ہی ممتا جھلک رہی تھی. اسے سمجھ آ گیا تھا وہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی ہیں. رات کو 7 بجے تک ڈرائیور ایئرپورٹ گیا اور علی کو لے کر آ گیا. علی جب گھر میں داخل ہوا تو اپنی موم اور پاپا سے مل کر ایک طرف بیٹھ گیا. اس نے اب تک حجاب کو نہیں دیکھا تھا. حجاب ایک کونے میں چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی. وہ اپنے موبائل پر لگا ہوا تھا اور اپنے پاپا کی باتوں پر ہوں ہاں میں سر ہلا رہا تھا، جس کی وجہ سے انہیں اس پر غصہ آ رہا تھا. لیکن اس کی موم نے انہیں خاموش کروا دیا اور کہا کہ بیٹا ابھی آیا ہے، اسے ڈانٹنے کا سوچنا بھی مت. تھوڑی دیر تک وہ اپنے موبائل میں لگا رہا اور پھر اٹھ کر اندر جاتے ہوئے کہنے لگا، موم جلدی سے کھانا لگوا دیں، مجھے بہت ہی زیادہ بھوک لگی ہے. آپ کے ہاتھوں کے کھانے کے لیے میں ترس گیا ہوں. یہ کہہ کر وہ فریش ہونے اندر چلا گیا. اب بھی اس نے حجاب کو نوٹس نہیں کیا تھا. وہ اپنے علاوہ شاید کسی کو نوٹس کرتا ہی نہیں تھا. شاید ملازمین اس کے بارے میں بالکل ٹھیک ہی کہہ رہے تھے. وہ حد سے زیادہ مغرور نظر آ رہا تھا. خیر مجھے کیا، یہ سوچ کر حجاب اٹھ کر کچن میں آ گئی. اس نے ملازمہ سے کہا کہ آنٹی نے بولا ہے کھانا لگانا شروع کر دو. یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی. اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر اس انسان کے ساتھ کھانا کھائے.
اس نے یہی سوچا کہ کمرے میں ہی بیٹھ کر کھا لے گی، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی ملازمہ اسے بلانے آ گئی اور کہا کہ مسٹر احسان کہہ رہے ہیں کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھانے آ رہی ہیں، وہ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ اسے کافی شرمندگی محسوس ہوئی، پھر وہ اٹھ کر ٹیبل پر آ گئی۔ اس وقت علی نے پہلی بار نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ خوبصورت تھی اور معصوم، لیکن اس کی بڑی سی چادر جو اس نے اپنے ارد گرد لپیٹ رکھی تھی، وہ دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ اس نے اپنی موم سے کہا کہ یہ مولوی ٹائپ کی لڑکی ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے، جان سکتا ہوں کہ یہ کون ہے؟ مسٹر احسان نے اس کی اس حرکت پر غصے سے اسے گھورا اور کہا کہ تمیز سے بات کرو، یہ میری دوست کی بیٹی ہے۔ اگر تم نے اسے بدتمیزی سے بات کی تو اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ علی فوراً سے سیدھا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے پاپا بہت سنجیدہ تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس لڑکی کی اس گھر میں کیا جگہ ہے۔ وہ سب کے سامنے بے فضول بول سکتا تھا، لیکن اپنے پاپا کے زیادہ خلاف جانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ان کے خلاف قدم اٹھایا، ان کے حکم کے خلاف گیا، تو وہ کھڑے کھڑے سے برباد کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ اسی لیے اس نے آہستہ سے حجاب کو ہیلو کہا اور خاموشی سے اپنے کھانے میں مگن ہو گیا۔ حجاب کو کافی عجیب لگا کہ اس کی وجہ سے وہ دونوں آپس میں بحث کر رہے ہیں، لیکن مسز احسان نے اسے کہہ کر مطمئن کر دیا کہ تم بیٹھو، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ مت سوچو کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، بلکہ یہ دونوں تو ویسے بھی بنا کسی بات کے آپس میں بحث کرتے ہی رہتے ہیں۔ کھانا ختم ہوا تو علی نے کرسی گھسیٹ کر اٹھتے ہوئے حجاب کی طرف دیکھا اور کہا کہ میرے لیے ایک کپ کافی لے کر آؤ۔ اس کی اس حرکت پر سب نے حیرت سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ خود حجاب بھی حیران ہو گئی۔ سب کو اپنی طرف یوں دیکھتے پا کر علی نے چہرے پر ایک مسکراہٹ سجائی اور کہا کہ ابھی پاپا آپ نے ہی تو کہا تھا کہ یہ ہمارے گھر کی ہی فرد ہے، تو کیا میں اسے کافی نہیں مانگ سکتا؟ موم بھی تو میرے لیے کافی لاتی ہیں، میں اسے ملازمہ تھوڑی سمجھ رہا ہوں، گھر کا فرد سمجھ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے پاپا دل ملا گئے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ جان بوجھ کر یہ سب کر رہا ہے۔ بہرحال حجاب تھوڑی ہی دیر بعد کافی بنا کر اس کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ اس سے پہلے وہ کبھی بھی اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ اس کا کمرہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی علی اس کے سامنے آیا اور کہنے لگا، بھائی اس کمرے میں بھی موجود ہوں، میری طرف بھی دیکھ سکتی ہو۔ وہ فوراً سے گڑبڑا گئی اور جلدی سے کافی کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور وہاں سے نکل آئی۔ اسے یہ لڑکا کافی عجیب لگا تھا۔ وہ بہت ہی بے باک انسان تھا۔ پھر اگلے کئی دن تک وہ بار بار اسے پریشان کرتا۔ کبھی اس سے یہ کہتا کہ تم اتنی بڑی چادر پہن کر کیوں گھومتی ہو؟ تم اتنی بیوٹیفل ہو اور اوپر سے یہ چادر پہنتی ہو تو تمہارا حسن سارا کا سارا خراب ہو کر رہ جاتا ہے۔ میری مانو تو ویسٹرن ڈریسز پہنا کرو، بہت ہی خوبصورت لگو گی۔ اتنی بڑی بڑی ماڈل ایسے ہی کپڑے پہنتی ہیں۔ لیکن تمہیں کیا پتا، تم تو ایک چھوٹے سے گھر میں پیدا ہوئی ہو۔ اگر تم میری طرح ایک بڑے گھر میں پیدا ہوئی ہوتی تو تب تمہیں فیشن کا تھوڑا سینس ہونا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اسے اس بات کا احساس دلاتا تھا کہ اسے فیشن کا کوئی سینس نہیں ہے اور وہ کم پیسوں والی ہے۔ اس کی یہ باتیں اسے بہت بری لگتی تھیں، لیکن وہ احسان صاحب کی خاطر خاموش رہتی تھی، اس سے بحث نہیں کرتی تھی۔ احسان صاحب کے سامنے تو وہ بہت ہی اچھا بننے کا ناٹک کرتا تھا، لیکن حقیقت میں بات ہی بات پر اسے تانے مارنے سے باز نہیں آتا تھا۔ اب تک تو سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا، لیکن اصل مسئلہ تو تب ہوا جب ایک دن احسان صاحب نے علی سے کہا کہ میں اب تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں کس طرح کی لڑکیاں پسند ہیں، لیکن مجھے ایسی بہو ہرگز بھی نہیں چاہیے۔ تمہاری شوق سے تو میں اچھے سے واقف ہوں، اور اب اگر تم نے میرے اس فیصلے کے خلاف جانے کی کوشش کی تو میں یہ ساری جائیداد کسی ٹرسٹ کے نام کر دوں گا اور تمہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ یہ سن کر علی فوراً سے پریشان ہو گیا، کیونکہ اس کے باپ کے پاس بہت ہی بڑی جائیداد تھی۔ علی کے پاس تو اس کا 1% بھی نہیں تھا، اور وہ اتنا بے وقوف تو ہرگز نہیں تھا کہ اس ساری جائیداد سے ہاتھ دھو بیٹھتا، وہ بھی شادی کی بات کے پیچھے۔ ویسے بھی اسے کوئی پسند نہیں تھا،
لیکن اس نے ہمیشہ سے کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنے کا سوچا تھا جو امیر کبیر ہو، لیکن جب اس کے پاپا نے اس سے کہا کہ میں حجاب سے تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں تو وہ اپنی جگہ سے اچھل کر رہ گیا۔ وہ ہرگز بھی اس لڑکی سے شادی کر کے اپنا اسٹیٹس خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر یہاں وہ بالکل بے بس ہو گیا تھا۔ پھر سوچا کہ شادی کے بعد اسے اپنی مرضی میں ڈھال ہی دوں گا، شادی کے بعد تو وہ میری ملکیت ہی ہوگی۔ دل ہی دل میں منصوبے بناتے ہوئے اس نے اپنے پاپا کو ہاں کر دی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ وہ بھی اس کے پاپا ہیں، اس کی رگ رگ سے واقف ہیں، اسے پوری طرح سے باندھ کر رکھیں گے۔ وہ حجاب کی زندگی کسی طرح اپنے بیٹے کے ہاتھوں برباد نہیں ہونے دے سکتے تھے، لیکن وہ اس کو ساری زندگی اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتے تھے، اور اس سے بہتر آپشن تو انہیں کوئی نہیں ملا تھا۔ اسی لیے انہوں نے حجاب سے بھی اس بارے میں بات کی۔ حجاب پہلے تو پریشان ہو گئی، وہ علی کی پسند کے بارے میں اچھے سے جانتی تھی کہ اسے کس طرح کی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ اس کی پریشانی دیکھ کر مسٹر احسان نے کہا، میں اپنے بیٹے کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، اسے کس طرح سے قابو کر کے رکھنا ہے، اس بات سے بھی واقف ہوں، اسی لیے تم بالکل پریشان مت ہو، یہ شادی تمہارے حق میں انشاءاللہ بہتر ہوگی۔ یہ بات طے ہو گئی۔ مسز احسان نے پہلے اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر علی راضی نہیں تو یہ شادی مت کریں، مگر پھر جب علی نے ہاں کر دی تو وہ بھی دل سے راضی ہو گئیں۔ وہ حجاب کو جانتی تھیں اور انہیں امید تھی کہ ان کا بیٹا حجاب کے ساتھ رہ کر ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے پاپا بھی اس سے خوش ہو جائیں گے۔ انہیں بھی حجاب پسند تھی، لیکن ان کے بیٹے کے دماغ میں کیا چل رہا تھا وہ دونوں ہی واقف نہیں تھے۔ شادی سے پہلے ہی احسان صاحب نے ایک ایگریمنٹ علی کے سامنے رکھ دیا۔ اس ایگریمنٹ کو دیکھ کر تو علی کا دماغ ہی گھوم گیا۔ اس میں نہ جانے کیا شرطیں رکھی تھیں، اور ساری کی ساری شرطیں حجاب کے حق میں جا رہی تھیں۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان پر دستخط کر دیے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے پاپا کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ حجاب کو ہر طرح سے سیکیور رکھنا چاہتے تھے، جیسے وہ تو کوئی جانور ہے نا، اسے نقصان پہنچا دے گا۔ اسے دل ہی دل میں بہت غصہ آیا۔ اس کی شادی کی تقریب بہت بڑی رکھی گئی تھی۔ شادی کی تقریب میں بھی حجاب نے حجاب کیا ہوا تھا۔ وہ کسی کے سامنے بھی بے حجاب نہیں ہونا چاہتی تھی، اور نہ ہی اسے دکھاوے کا شوق تھا۔ سب حیران ہو رہے تھے کہ علی نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کی ہے جو اپنے آپ کو ڈھک کر رکھتی ہے، اور علی کو یہ سب بہت برا لگ رہا تھا۔ لوگ بہت سی باتیں بھی بنا رہے تھے، لیکن جس وقت علی نے اس کا گھونگھٹ الٹا تو اسے دیکھ کر بالکل خاموش ہو گیا۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ دلہن بن کر اتنی خوبصورت لگے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ کچھ پل اسے بے خودی میں دیکھتا رہا۔ وہ سب کچھ بھول گیا تھا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا اور یہ شادی کس طرح سے کی گئی ہے۔ اس نے سب کچھ بھلا کر اسے اپنا لیا۔ حجاب کو لگا کہ جیسے علی نے اسے دل سے قبول کیا ہے، لیکن اس وقت تو اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس کی معصومیت اور خوبصورتی سے مروب ہو گیا تھا۔ علی دلی دل میں یہ بات بالکل قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ اس نے اسے پسند کر لیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو نیچا نہیں دکھانا چاہتا تھا، اسی لیے دل ہی دل میں خود کو بار بار کہتا کہ میں اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتا، میں اسی لڑکی کو پسند کر ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے وہ پھر جان بوجھ کر اس سے دور رہنا شروع ہو گیا۔ اس کے ایسے رویے پر حجاب کافی حیران ہوئی، لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ اب وہ اس کا شوہر تھا اور وہ اس سے بحث کر کے اس کا موڈ نہیں خراب کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ہر طرح سے اس کا دھیان رکھنا شروع کر دیا اور ہر وقت اس کے آس پاس ہی منڈلاتی رہتی، جس وجہ سے علی ہمیشہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا، اور جب وہ اس کے پاس نہ ہوتی تو اس کی نگاہیں اسے ہی ڈھونڈتی تھیں۔ اس بے چینی کو وہ کوئی اور نام بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ اس نے زیادہ وقت آفس میں گزارنا شروع کر دیا۔ شادی کے تمام فنکشن ختم ہو گئے تھے۔ اس کے پاپا اس سے کہہ رہے تھے کہ ہنی مون پر جاؤ، لیکن وہ ہنی مون پر جانے کا بالکل بھی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حجاب بھی اس بات کی منتظر ہے، اسی لیے اس نے حجاب سے کہا، تمہیں ہنی مون پر جانا ہے؟ کیا میں تم جیسی لڑکی کے ساتھ ہنی مون پر جاؤں؟ وہاں پر بھی تم یہ بڑی سی چادر پہن کر جاؤ گی؟ اس بے عزتی پر حجاب کی آنکھیں بھیگ گئیں۔
وہ اس کے کہنے پر اپنا حجاب نہیں اتار سکتی تھی۔ اس کے سامنے تو وہ بہت ہی خوبصورت بن کر رہتی تھی، لیکن باہر وہ اپنے آپ کو ڈھک کر رکھتی تھی۔ علی کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ خوش قسمت ہے کہ اسے ایسی بیوی ملی ہے، ورنہ اس کی انڈسٹری میں اس نے بہت سے لوگوں کو دیکھ رکھا تھا جو اپنی بیویوں کی نمائش کر کے بزنس کرتے تھے۔ وہ بھی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن وہ پردے دار لڑکی کو بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ لڑکیاں پردے میں ڈھونگ رچاتی ہیں، اور یہی چیز وہ حجاب کو لے کر بھی سوچتا تھا۔ کئی بار وہ اسے منع کر چکا تھا کہ یہ پردہ وغیرہ مت کرو، لیکن ہر بار حجاب خاموش ہو جاتی۔ راتوں کو وہ اٹھ کر اس کے لیے دعائیں مانگتی اور سوچتی کہ اسے ہدایت مل جائے گی، لیکن اس کا تہجد پڑھنا بھی اسے پسند نہیں آتا۔ تب وہ اسے تانے مارتا اور کہتا کہ تم خود کو بہت نیک ثابت کرنا چاہتی ہو نا۔ میں بھی نیک ہوں، ہر جمعے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں اور عید کی نماز بھی پڑھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لیٹ جاتا تھا، اور حجاب افسوس سے بس اسے دیکھ کر رہ جاتی تھی۔ وہ کسی طرح بھی شاید اسے سمجھا نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ تو کسی کی بات سننا پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ بس اس کے دماغ میں پیسہ ہی چلتا رہتا تھا۔ اکثر ہی وہ باہر ملک جاتا تو اس کے پاپا اس سے کہتے کہ اپنی بیوی کو بھی کہیں باہر گھمانے لے جاؤ۔ جب سے شادی ہوئی ہے ایک بار بھی اسے کہیں نہیں لے کر گئے، جس پر وہ تل ملا کر کہتا کہ میں کہیں نہیں لے کر جا رہا، وہ میرے اسٹیٹس سے میچ نہیں کرتی ہے۔ ایک دن اسے بہت ہی زیادہ تیز بخار ہوا اور وہ پوری رات حجاب پریشان سے اس کے سرہانے بیٹھی اس کا دھیان رکھتی رہی۔ آہستہ آہستہ وہ اس کا دل جیت رہی تھی، لیکن وہ اس بات کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک دن آفس جانے سے پہلے اس نے حجاب سے کہا کہ آج رات کو تم تیار رہنا، 8 بجے ہمیں میوزک نائٹ پر جانا ہے، اور میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ میرے دوست ہر بار مجھ سے کہتے ہیں کہ اپنی بیوی سے ملواتے نہیں ہو، اب میں تنگ آ چکا ہوں، اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا، اور یہ اپنی بڑی سی چادر پہن کر بالکل بھی مت جانا۔ یہ سنتے ہی حجاب پریشان ہو گئی اور بولی، میں اس طرح کی جگہوں پر بالکل بھی نہیں جاتی، اور آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ میں حجاب کرتی ہوں، اور ایسی جگہ پر جانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ گانے وغیرہ سننا سب گناہ کا کام ہے، اور جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا خود پر پرفیوم کی آدھی سے زیادہ بوتل چھڑک چکا تھا۔ اس کی بات سن کر اس کی طرف مڑا اور اس کی گردن پکڑ کر کہنے لگا، میں اب کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، اپنا یہ حجاب وجاب کا ناٹک نہیں کرنا، رات کو تیار رہنا ہے۔ تم نے اور پاپا نے مل کر میری زندگی برباد کر دی ہے۔ پاپا نے تمہیں میرے سر پر مسلط تو کر دیا ہے نا، تو اب یہ ڈرامے بازیاں ختم کر دو، تمہیں یہی سب تو چاہیے تھا۔ جب مل گیا ہے تو یہ پردے کے نخرے کس لیے ہیں؟ اب تو تمہیں ویسٹرن ڈریس پہننا پڑے گا، اور وہی پہن کر تم میرے ساتھ رات کو جاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے حجاب روتی ہوئی اللہ سے دعائیں مانگنے لگی۔ پورا دن وہ گھر کے کام کاج میں مصروف رہی۔ مسز احسان بار بار اس سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے، آج تو تمہارا موڈ بہت خراب لگ رہا ہے، کہیں علی سے تمہاری بحث تو نہیں ہو گئی؟ لیکن اس نے روتے روتے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ تو وہ کہنے لگی، میں اپنے بیٹے کو سمجھا سمجھا کر تھک گئی ہوں، چلو تم پریشان مت ہو، جاؤ آرام کرو، میں اس سے بات کروں گی جب وہ آئے گا۔ لیکن اس نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ اس طرح وہ مزید غصہ ہو جائے گا اور کہیں گے کہ میں آپ سے شکایت لگاتی ہوں۔ پھر وہ اپنے کمرے میں آ کر سوچنے لگی کہ آخر کیا کروں۔ تقریباً 7:30 بج چکے تھے۔ اس سے آنے میں تھوڑا ہی وقت تھا، اور پھر جیسے ہی 8 بجے تو وہ اللہ سے دعائیں کرنے لگی۔ وہ کسی بھی حال میں ایسی جگہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی باہر اس کی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا، اور جب اسے یوں بستر پر گھر کے کپڑوں میں بیٹھے دیکھا تو غصہ ہوتے ہوئے کہنے لگا کہ تم اب تک تیار کیوں نہیں ہوئی ہو؟ 8 بجنے والے ہیں، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تیار رہنا، ہمیں جانا ہے۔ چلو اٹھو، یہ کپڑے پہنو۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ڈریس اس کے سامنے رکھا۔
لیکن اس نے اسے منع کر دیا۔ ان دونوں کے بیچ جھگڑا بڑھنے لگ گیا۔ اسی وقت علی کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے دوست کی کال تھی۔ اس نے موبائل کی اسکرین اسے دکھائی اور کہا کہ دیکھو، یہ میرے دوست کی کال آ رہی ہے، اب وہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا کہوں گا۔ پھر اس نے کال اٹھائی، تبھی اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ اسی وقت اسے پتہ چلا کہ اس کی فیکٹری کے ایک حصے میں آگ لگ گئی ہے۔ وہ یہ سنتے ہی بہت پریشان ہو گیا اور بنا کسی سے کچھ کہے فوراً سے گھر سے نکل گیا تھا۔ اگلے 2-3 دن تک وہ بہت مصروف رہا، گھر بھی نہیں آیا۔ اس کے پاپا نے بتایا کہ وہ بہت پریشان ہے، اس کا بہت نقصان ہوا ہے۔ حجاب بار بار اس کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے بزنس بہت محنت سے کھڑا کیا ہے اور اس کے سامنے اس کی محنت تباہ ہو رہی تھی، تو اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب وہ گھر آیا تو بہت ہی بے حال تھا۔ اس کی حالت حد سے زیادہ خراب تھی۔ سب اس سے باری باری بات کر کے اسے سمجھا رہے تھے کہ کچھ نہیں ہوتا، دوبارہ سب کچھ بن جائے گا، یہ کسی دشمن نے ہی کیا تھا۔ حجاب نے اسے بہت تسلی دی۔ وہ حجاب کے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ تمہارے حجاب کا مذاق اڑایا اور تمہارا مذاق بھی اڑاتا رہا۔ شاید یہ سب کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ میں غلط کام کے لیے تمہیں لے جانے کی ضد نہ کرتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ حجاب اس کایا پلٹ پر حیران ہو گئی۔ اتنے دن میں علی کو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ جو کچھ کرتا رہا ہے وہ غلط ہے۔ دوسروں کو تکلیف دے کر خود کو وہ سکون نہیں دے سکتا ہے، اور اس کی بیوی تو بہت ہی اچھی عورت ہے۔ پھر اس نے حجاب سے معافی مانگی اور حجاب نے کھلے دل سے اسے معاف کر دیا۔ اگلے ہی ہفتے علی اسے اپنے ساتھ لے کر ہنی مون پر آ گیا۔ اب اسے اس کی حجاب سے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ اپنی بیوی پر فخر کرتا تھا۔ اس کے سدھر جانے پر احسان صاحب نے بھی شکر کا سانس لیا۔ ویسے تو انہیں اپنے بیٹے میں کوئی بھی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ کچھ چیزوں کو لے کر بہت ہی پاگل تھا، اور وہ اس پاگل پن سے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ اپنی زندگی تباہ نہ کر لے یا اپنی وجہ سے اپنے سے جڑے رشتوں کو خراب نہ کر دے۔ بس انہیں یہی بات بے چین لگتی تھی، لیکن اب وہ مکمل طور پر سدھر چکا تھا اور اپنی بیوی کو بھی دل سے قبول کر چکا تھا۔ اب وہ بہت ہی خوش تھے۔ انہوں نے مسز احسان سے کہا کہ اب تو ہمارا بیٹا اپنی لائف میں مکمل طور پر سیٹل ہو گیا ہے، کیوں نہ ہم دونوں ورلڈ ٹور پر جاتے ہیں۔ یہ سن کر وہ بھی مسکرا دیں۔ انہیں بھی اب ٹینشن ختم ہو گئی تھی۔ دونوں نے بہت لمبے عرصے سے سوچ رکھا تھا کہ ورلڈ ٹور پر جائیں گے، اب ہی جا کر موقع ملا تھا۔ انہوں نے فون کر کے ان دونوں کو بتا دیا کہ ہم لوگ کل ہی نکل جائیں گے، اب گھر کی ذمہ داری تم دونوں پر ہی ہے۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو مسٹر احسان اور مسز احسان دونوں ہی جا چکے تھے۔ اگلے دن ہی حجاب کا برتھ ڈے تھا اور علی نے اس کی برتھ ڈے کے لیے ایک سرپرائز ریڈی کیا، اسے خوب شاپنگ بھی کروائی۔ جب گھر آیا تو سرپرائز بالکل ریڈی تھا، پورے گھر کی روشنی بند تھی، اور پھر جب روشنی کھلی تو ہر طرف غبارے وغیرہ نظر آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حجاب خوشی سے پاگل ہو گئی۔ اس نے بے ساختہ ہی علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور علی اس کی اس حرکت پر مسکرا اٹھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اب ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔